عزیزان گرامی، یہ قیامت کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ذکر فرمایا کہ سور میں کس طرح پھونکا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حالت دیکھی ہے سور پھونکنے والے کی، جو اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ کس طرح ہر وقت تیار ہے۔ جب سے اللہ رب العزت نے انہیں پیدا کیا ہے وہ سور میں پھونکنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو منظر دیکھا، آپ نے فرمایا ان طرف صاحب السور منذ وکل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة ان يؤمر قبل ان يرتد الیہ طرفه، کہ سور والا جس کو سور کی پھونکنے کی ذمہ داری یعنی اسرافیل کو دی گئی ہے، وہ اپنی نگاہیں ہر وقت اللہ رب العزت کے عرش کی طرف کر کے بیٹھے ہیں، اس خوف سے کہ اللہ رب العزت انہیں سور پھونکنے کا حکم دے تو ان سے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جائیں۔ کأن عینیہ کوکبان دریان، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کی آنکھیں اس طرح ہیں جس طرح چمکتے ہوئے دو ستارے ہیں، کہ وہ آنکھیں جھپکتے نہیں ہیں، مسلسل جب سے پیدا اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا ہے وہ سور منہ میں لیے ہوئے اللہ رب رحمان کے عرش کی طرف دیکھی جا رہے ہیں، اور ایک آنکھ جھپکنا تو ان کو وہ جھپکتے ہی نہیں ہے، ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نظر نہیں کر رہے کہ کب مجھے حکم ہو اسی وقت میں سور میں پھونک دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کیف انعم، یہ دنیا کی نعمتیں ان سے میں کیسے ان کو کھاؤں پیوں، یہ دنیا کی نعمتیں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ آپ فرمایا کرتے، دعا کیا کرتے تھے اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا، مسکینی کی حالت میں موت دینا، اور مسکینوں ہی میں ہی مجھے اٹھانا۔ آپ اسی لیے دنیا کی کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا تھا آپ کے گھر میں دولت اور پیسہ پڑا ہو۔ ایک دفعہ نماز پڑھائی آپ نے، نماز پڑھا کے خلاف عادت فوراً گھر گئے اور پھر واپس آیا اور نے فرمایا کہ مجھے یاد آیا تھا نماز میں میرے گھر میں سونا پڑا ہوا ہے، تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک رات ایسی گزر جائے کہ میرے گھر میں دنیا کا مال پڑا ہوا ہو۔ فرمایا کرتے تھے میری مثال تو ایک مسافر کی ہے جو کسی رستے میں درخت کے سائے میں بیٹھ کے سستا کے آگے نکل جائے۔ کیف انعم، آپ فرماتے ہیں میں کیسے دنیا کی نعمتوں کو کھاؤں پیوں۔ میں نے دیکھا ہے وَقَدِ الْتَقَمَ صاحب القرن القرن وحنا جبهته، میں نے صاحب القرن کو دیکھا ہے، سور پھونکنے والے کو دیکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے منہ میں وہ قرن لیا ہوا ہے جس میں اس نے پھونکنا ہے، وحنا جبهته، اور اپنی پیشانی کو اس طرح جھکائے ہوئے ہیں، وَأَصْغَى سَمْعَهُ، اور اپنا کان عرش کی طرف لگائے ہوئے ہیں، يَنْتَظِرُ أَن يُؤْمَرَ أَن يُنْفَخَ فَيَنْفَخُ، اس بات کے منتظر ہیں کہ کب اللہ رب العزت انہیں حکم دے تو وہ اسی لمحے بغیر کسی تاخیر کے اس میں پھونک دے۔ قال المسلمون فکیف نقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول جب آپ کی یہ حالت ہے تو ہمیں بتائیں ہم کیا کہیں اور کیا پڑھیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا، اس کا مطلب یہ ہے جب سور پھونکا جائے گا تو پھر بھی یہ الفاظ مسلمانوں کو پڑھنے چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا، کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اے اللہ ہمارے رب، ہم تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔